السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبۃ الرسول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ تھا، صدیقہ اور حمیرہ آپ کا لقب تھا، ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی اور قریش کے خاندان بنو تیم سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ تھا: عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمر قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا اور وہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھیں اور اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے۔ ننھی عائشہ کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے یا ایک روایت میں خود جبیر سے ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس لیے ختم کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم کی تحریک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیق اکبر کے لیے اس سے بڑھ کے اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئیں۔ فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالۂ نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نکاح پڑھایا۔ 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیل گئی جس نے ہزاروں گھروں کو ویران کر دیا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ عہد عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی۔ اس وقت سے پھر ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھیں جب رسول اللہ نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ پر روز اول سے کفر و شرک کا سایہ تک نہیں پڑا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت تندہی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئیں۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، لیکن جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے اور وہی حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر انہیں شوال 1 ہجری یا 2 ہجری میں رخصت کرا لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور دوسری خواتین دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکیں۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائیں۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیزیں سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے تو پھر آپ سب مدینہ واپس تشریف لائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہی، لیکن اجازت نہ ملی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھیں۔ ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے 4 بہت اہم واقعات ہیں۔ واقعہ افک، واقعہ ایلا، واقعہ تحریم اور تخیر۔ واقعہ افک کا منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ راستے میں ایک جگہ رات کو قافلے نے قیام کیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں تو وہاں ان کے گلے کا ہار جو وہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ کر لائی تھیں بے خبری کے عالم میں گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت مضطرب ہوئیں، پھر اسی سمت واپس گئیں۔ خیال کیا کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچ جائیں گی۔ جب ہار ڈھونڈ کر واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت گھبرائیں، نہ تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بن معطل ایک صحابی کسی انتظامی ضرورت کے سلسلہ میں قافلہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ بچپن میں یا حکم حجاب سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ ان سے پیچھے رہ جانے کا سبب پوچھا۔
جب واقعہ معلوم ہوا تو ہمدردی کا اظہار کیا، پھر ام المومنین کو اونٹ پر بٹھا کر اجرت سے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت قافلہ میں جا ملے۔ مشہور منافق عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے حضرت صدیقہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ وہ اب باعصمت نہیں رہیں۔ چند سادہ لو مسلمان بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدرتاً تشویش پیدا ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئیں۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آئی اور آیت برات نازل ہوئی، لولا اذ سمعتوہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، یعنی جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری تہمت ہے۔ یہ آیت سورہ نور میں نازل ہوئی۔ آیت برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لو مسلمان جو غلط فہمی کا شکار تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ اور ان کے والدین کو قدرتاً بے حد مسرت ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں صرف اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں اور کسی کی ممنون نہیں۔ واقعہ تحریم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت حجش کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوا، انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شہد کھایا ہے جو انہیں کسی نے تحفہ کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جب حضور ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے، اس میں قدرے بو ہوتی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے شہد پلایا ہے تو تم کہنا شاید یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال جواب ہوئے، اور پھر جب حضرت صفیہ اور عائشہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں تقدر پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ سورہ تحریم۔ واقعہ ایلا۔ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی اور وہ تنگ دستی سے گزر اوقات کرتی تھیں۔ ادھر مال غنیمت اور سالانہ محاصل میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنے مقرر کردہ گزارا میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سمجھا کر اس مطالبہ سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج اس مطالبہ پر قائم رہیں۔
اتفاق سے اسی زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور پہلو مبارک میں چوٹ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرہ سے متصل ایک بالا خانے پر قیام فرمایا اور عہد کیا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تمام صحابہ کرام یہ خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑی چارپائی پر لیٹے تھے اور جس میں اطہر پر باندھ کے نشان بن گئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا، نہیں۔ جناب عمر فاروق نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی۔ اس پر تمام مسلمانوں اور ازواج مطہرات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک دن گنتی تھی۔ 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں۔ فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ واقعہ تخییر۔ واقعہ ایلا کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں والدین کے مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب پسند فرمایا۔ یہی بات جب دوسری ازواج سے پوچھی تو انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد محبوب تھیں۔ مسند ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے باری تعالی، یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ اسے معاف فرمانا۔ قوم کی بیٹی ہوں میں، پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں، پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين
پردے میں رہنا ہی میری حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے، میرے دل کی حفاظت پردہ ہے، میرے قلب کی راہ